کہتے ہیں اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان نیکی یا برائی کرتا ہے تو اس کی اجر اور سزا کیا ہے؟ انفاق فقط مال سے ہوتا ہے یا کسی اور چیز سے بھی کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین کرام السلام علیکم، سبیل قرآن کے تفسیری پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 38 سے 40 تک کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کی تفسیر کو اور سنتے ہیں آیت نمبر 38 کی تلاوت اور ترجمے کو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور متکبر اور فخر کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت و قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ یہ تھی آیت کی تلاوت اور ترجمہ، آئیے چلتے ہیں اس کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی دور سے اور کبھی نزدیک سے وسوسے ڈالتا ہے، اور مومنین شیطانی وسوسوں سے دور بھاگتے ہیں، اور بعض اوقات شیطان کچھ لوگوں کا ہمیشہ کے لیے دوست اور ہمدم بن جاتا ہے، اور اس وقت وہ اس شخص کا ساتھی بن جاتا ہے، جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں ہم پڑھتے ہیں، مَن یعشُ عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، یعنی جو شخص خدا کی یاد سے منہ موڑتا ہے ہم اس کے واسطے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں تو ہر وقت وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ آئیے اب اس کے اہم پیغامات کو سن لیتے ہیں۔ ایک، کنجوسی اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنا بھی بری بات ہے، اور دکھاوے کے طور پر خرچ کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بخل اور کنجوسی کی مذمت کی گئی ہے، اور یہاں دکھاوے کے طور پر خرچ کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ دو، ریاکاری یعنی دکھاوے کی اصل وجہ خدا اور قیامت پر صحیح معنوں میں ایمان نہ رکھنا ہے۔ تین، راہ خدا میں خرچ کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھوکوں کا پیٹ بھر دیا جائے، کیونکہ یہ مقصد تو ریاکاری اور دکھاوے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ اصل مقصد راہ خدا میں خرچ کرنے والے کی معنوی ترقی اور باطنی ہدایت ہوتی ہے۔ چار، ریاکار افراد کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ پانچ، جس دل میں خدا نہ ہو وہ ہمیشہ کے لیے شیطان کے رہنے کی جگہ بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 38 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد آئیے آیت نمبر 39 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ اگر وہ خدا اور آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے تو ان پر کون سی آفت آ جاتی، اور اللہ تعالیٰ تو انہیں جانتا ہی ہے۔ ناظرین یہ تھا آیت کا ترجمہ، آئیے اب اس کے اہم پیغامات کو سن لیتے ہیں۔ ایک، راہ راست سے بھٹکے یا ہٹے ہوئے لوگوں پر افسوس کا اظہار بھی تنبیہ اور تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ دو، خدا پر ایمان کا لازمی نتیجہ محروموں پر انفاق کا خرچ کرنا ہے۔ تین، انفاق
صرف اموال میں نہیں ہے بلکہ ہر اس چیز میں ہے جو خدا تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے، جیسے علم، آبرو، مقام و منزلت، سب میں پسندیدہ عمل ہے۔ 4، اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ہمارے اندر انفاق اور خرچ کرنے کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا۔ 5، کنجوس اور دکھاوا کرنے والے لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ہر چیز کے جاننے والے خدا کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ اب آئیے چلتے ہیں آج کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 40 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرة وان تک حسنة یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم و ستم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیک کام ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اس آیت کا ایک بہت اہم پوائنٹ جس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو آئیے اسے جانتے ہیں۔ عام طور پر ظلم یا تو جہالت اور نادانی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا خوف و ڈر کی وجہ سے، یا ضرورت اور حرص و لالچ وغیرہ کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ خداوند عالم چونکہ نہ کسی کا محتاج ہے، اسی طرح سے وہ عالم و دانا اور ہر عیب سے پاک ہے، لہذا ظلم نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، تو پھر وہ دوسروں پر کیوں ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اجر کئی گنا ہے، 10 گنا سے 70 گنا، یہ اس کا احسان اور لطف ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا اس آیت کا ایک اہم نقطہ۔ اب آئیے اس کے پیغام کی وضاحت کرتے ہیں۔ 1، اللہ تعالیٰ عادل ہے اور یہ سزائیں ہماری ہی اعمال کا نتیجہ ہیں، تو اللہ کی طرف سے سزا ہمارے اعمال کے مطابق ہے، جبکہ اجر و پاداش کئی برابر ہے۔ 3، نیکیوں میں اضافے کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اللہ کا بہت بڑا لطف و کرم ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اس گناہ کے برابر سزا دی جاتی ہے، اور جب کوئی نیکی انجام دیتے ہیں تو 10 سے 70 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ ناظرین، یہیں پہ ہمارا یہ وقت ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔